قلعہ سیالکوٹ۔ آج ہم آئے ہیں قلعہ سیالکوٹ میں۔ یہ قدیم ترین قلعوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ بہت پرانا کہا جاتا ہے کہ یہ بھی قلعہ ہے۔ اس قلعے کو راجہ سلوان نے بنوایا تھا، جو کہ راجہ سل کے نام سے مشہور ہے، اور یہ اس وقت کی ضروریات کی وجہ سے بنوایا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے دیکھنے والے اور سننے والوں کو عدنان سرور کا سلام۔ آج ہم آئے ہیں سیالکوٹ قلعہ میں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے سیالکوٹ تو زندہ رہے گا، اور انشاءاللہ سیالکوٹ بھی زندہ رہے گا اور پاکستان بھی زندہ رہے گا۔ اس قلعہ کو راجہ سلوان نے بنایا تھا، جو کہ راجہ سل کے نام سے مشہور تھا۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس قلعہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ابھی بتاتا ہوں۔ آپ میری دائیں سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹینک کھڑا ہے، جو کہ 1965 کی جنگ ہوئی تھی، اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو چلے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ 1965 کی جنگ میں یہ دشمن چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، اور بعد میں اسے یہاں پر رکھ دیا گیا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اور ہمارے بچے نوجوان اسے دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ پیٹھ دکھا کر بھاگا تھا۔ اس ٹینک کا نام ہے AMX-13، اور اسے جو ہے وہ یادگیری کے طور پر یہاں پر رکھ دیا گیا تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بہت بڑا برکت کا ایک درخت ہے، جسے پنجابی کے اندر بوڑ کا درخت کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت جو ہے وہ اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو پیر مرادیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے بارے میں کچھ جو تاریخ اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں واقعات بتائے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بھی ہم بتاتے ہیں۔ قدر ناز ہے یہ کس کی گلی ہے، آستاں ہے یہ قدر ناز ہے یہ کس کی گلی ہے، آستاں ہے یہ۔ جی ابھی ہم پیر مراد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ساتھ ہی جو قبر ہے یہ ان کی والدہ بی بی آراستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ہے۔ تو ابھی میں چونکہ مزار پر کھڑا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مزار کے اور قبور کے جو ہے وہ حاضری کا ادب بھی بتا دوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مزار پر جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے جو ہے وہ دعا کر کے واپس چلے جانا چاہیے ادب کے ساتھ۔ جو لوگ ماتھا لگاتے ہیں یا جو ہے وہ اور دوسرے جو بد مذہب ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں وہ جا کر سجدے کرتے ہیں یا ماتھا لگاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی میں آپ کو تھوڑی سی ان کی جو ہے وہ ہسٹری بتاتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ سل نے جب اس قلعے کو دوبارہ تعمیر کروایا تو اس نے اس وقت کے نجومیوں سے پوچھ کر جو ہے وہ دیوار ایک تعمیر کروائی تو وہ خود بخود گر گئی۔ اس نے دوبارہ تعمیر کروائی، وہ دوبارہ گر گئی، پھر تعمیر کرائی، پھر گر گئی۔ تو اس کے بعد لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اس وقت کے پیر مراد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے پاس جائیں۔ جب راجہ سل پیر مراد علی شاہ کے پاس آیا تو آپ نے اپنے انگلی کو کٹ لگایا اور تھوڑا سا خون نکال کر کپڑے پر لگا کر راجہ سل کو دیا کہ آپ قلعے کی دیوار کی بنیادوں میں یہ رکھ لیں۔ جب اس کپڑے کو بنیادوں میں رکھا گیا اور دیوار تعمیر کی تو وہ ہو گئی۔ تو راجہ سل نے سوچا کہ جس اللہ کے ولی کی تھوڑے سے خون میں اتنی طاقت ہے تو کیوں نہ اس کا سارا خون لے لیا جائے۔ تو راجہ سل نے پیر مراد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ شہید کروایا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا سر بنیادوں میں رکھوایا گیا تھا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور یہاں کے لوگ بھی یہی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد بی بی آراستی وقت کے راجہ کے پاس گئی اور
اس نے اپنی جو ہے وہ فوج بھیجی، لشکر بھیجا اور یہاں پر راجہ سل کے پھر سلطنت کو، اس کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ یہ دیکھیں قلعے کی کچھ باقیات ابھی موجود ہیں، بالکل خستہ حالت ہو چکی ہے قلعے کی۔ جتنا میں آپ کو دکھا سکوں وہ دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں چھت بھی نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ جو ہے وہ بڑا سا حال ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر راجہ سل جو ہے وہ لوگوں پر ظلم ڈھایا کرتا تھا اس کمرے میں۔ تو یہاں پر میں ویسے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ راجہ سل نے اپنے قلعے کو دوام بخشنے کے لیے اتنا جو ہے وہ ظلم ڈھایا، ایک اللہ کے ولی کو اس نے شہید کیا۔ تو آج آپ دیکھیں کہاں ہے راجہ سل، اس کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں ہے، کہاں ہے اس کا قلعہ، ختم ہو چکا ہے، جس کو اس نے دوام بخشنے کے لیے اللہ کے ولی کو شہید کیا۔ لیکن آج دیکھیں، ابھی ہم ان کے مزار پر گئے تھے، لوگ آ رہے ہیں، پھول ان کی قبر پر پھینکتے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں اِصالِ ثواب کرتے ہیں، تو وہ زندہ رہتے ہیں، اللہ کے ولی۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ شعر ہے کہ جنہ پڑیاں عشق نمازاں او کدے نہیں مردے، مرداں دے درباراں اُتے آ ویکھ لے دیوے بلدے۔ تو وہاں پر ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کا نام سب کو یاد ہے، لیکن راجہ سل ختم ہو چکا، اس کی حکومت ختم ہو چکی، اس کا قلعہ ختم ہو چکا۔ تو آئیے اب میں آپ کو ایک سرنگ دکھاتا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے شروع ہو کر انڈیا تک جو ہے وہ سرنگ پوری جو ہے وہ جاتی ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کو وہ سرنگ دکھاتا ہوں۔ جی، تو یہ ہم وہاں پر آ چکے ہیں جہاں پہ سرنگ ہے۔ یہ قلعے کا ایک کارنر جو ہے وہ باقی ہے، صرف یہ ایک کارنر ہی بچا ہے، اور جو میں نے آپ کو باقیات تھوڑی سی بتائیں۔ آپ یہ خستہ حالت دیکھ سکتے ہیں، دیواروں کی کتنی خستہ حالت ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو قریب کر کے دکھائے تو آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، بالکل خستہ حالت ہو چکی ہے، ختم ہو چکا ہے تقریباً قلعہ۔ آئیں جی، میں نے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا اور ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو وہ سرنگ دکھاتا ہوں، آئیں۔ تو یہ وہ سرنگ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے شروع ہو کر انڈیا تک جو ہے وہ پاک و ہند تک یہ جاتی ہے سرنگ۔ جی، تو جتنی میں آپ کو باقیات دکھا سکتا تھا میں نے جو ہے وہ آپ کو دکھائیں، اور مزید ایسی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اپنے میزبان عدنان صاحب کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔